وقت مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, سب سے اہم آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا اجازت کرنا اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. حسن اخلاق, حسن اخلاق, اور اللہ حسن اخلاق تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں. ایمان ہے سب کے, ایمان ایمان سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان, یعنی اللہ کو ماننا اور اس کے رسول کو ماننا, یہ سب سے اہم چیز ہے مسلمان کے لیے. اگر کسی جگہ میں مسلمانوں کا, اسی وجہ سے کہتے ہیں نا, جب انسان پہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے, کوئی مال ان کا ضائع ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ شکر ہے الحمدللہ کہ جان پہ بات نہیں ہے, یعنی کہ تو مال ہے چلا جائے گا, واپس آ جائے گا, پیسے ختم ہو جائیں گے, پھر آ جائیں گے, شکر ہے ہاتھ نہیں ٹوٹا, شکر ہے سر نہیں ٹوٹا, شکر ہے پاؤں نہیں ٹوٹا, تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اگر خدا نخواستہ جان پہ کوئی مسئلہ آ جائے, ہاتھ کٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, یا پاؤں ٹوٹ جائے, یا کچھ اور بیماری آ جائے, تو پھر کہ شکر ہے ایمان پہ کچھ نہیں ہوا, کہ آپ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں, پھر بھی ایمان پہ جنت تو مل جائے گی نا, دنیا تو 60-70 سال کی زندگی, تو پھر بھی شکر ادا کرنا. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان. اگر کسی بندے کا ایمان خطرے میں, مثلا وہ ایک جگہ میں رہ رہا ہے اور وہاں اس کا ایمان خطرے میں, وہاں اس کو ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہے اس کے لیے, اور وہ وہاں نہ نماز پڑھ سکتا ہے آسانی سے, اور نہ اپنے جو عبادات ہے اس کو آسانی سے کر سکتا ہے, نہ کوئی اور ایسا عمل جو مسلمانوں کا ہے اس کو آزادی سے کر نہیں سکتا, یا اس کا دن بدن کفر کی طرف دل چاہ رہا ہے, تو سمجھو اس کا ایمان کیا ہے؟ خطرے میں. اب اس کے سامنے 3 صورت ہے. ایک صورت یہ کہ اسی حالت کے سامنے ہتھیار ڈال لے کہ بس ٹھیک ہے میں یہی رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, مطلب ایمان کی بچانے کی فکر نہیں کرے, وہی رہے, اسی علاقے میں رہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اس ان لوگوں کے خلاف جہاد کرے, اگر اس میں استطاعت ہے ان لوگوں کے خلاف لڑے. تیسرا یہ کہ اگر اس استطاعت نہیں ہے, کمزور ہے, تو پھر اس جگہ کو چھوڑنا یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو جس جگہ آج کل ہمارے سارے نوجوان بیرون ملک جانے کے لیے بے تڑپ رہے, مطلب ایسے ہے کہ بس ابھی ویزا دے تو سب والدین سب چھوڑ دیں گے, بولتے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. حالانکہ وہاں جانے کے بعد انسان کا ایمان بہت ہی بس بچانے. یار آپ دیکھو ہم اسلام آباد گئے تھے نا, شکر ہم اتنے بازار وغیرہ نہیں گئے, ہم 3 دن ہم البرہان میں تھے, وہ آخری دن ہم گئے, آخری دن دوسرے مسجد فیصل مسجد گیا رکھے, قریب ہی تھا وہاں سے, ساتھیوں نے کہا جائیں گے, ہم وہاں گئے. یقین کو فیصل مسجد میں بھی ایمان بچانا مشکل ہے, مسجد میں, تو بازار اگر جائے تو پھر کیا لو. تو یہ تو پاکستان ہے, اسلام آباد ہے, اور اس کے علاوہ جب ہم باہر جائیں گے پھر وہاں کیا لوگ, اب دبئی وغیرہ کے جنہوں نے سفر کیا, میں نے کیا, وہ تو اللہ معاف کرے, بس ایئرپورٹ سے ہی آپ کی نگاہوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ حیران ہو کہ بھائی اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں کیا کرے, کچھ بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہاں رہنا انسان کا تو بہت بڑا ایمان مانگتے ہیں, جیسے کمزور والے ایمان والے نہیں رہ سکتے. تو وہاں ایک شخص ہے بزرگ کے پاس, کہا کہ الحمدللہ میں نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا, پھر اس کو اسکالرشپ ہوئی, وہ بیرون ملک چلا گیا یورپ میں, الحمدللہ صحیح نوکری, اس کے اچھے بچے ہیں, فلانے فلانے. بس ایک مسئلہ, انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے, تھوڑا سا بس دین میں کمزوری آ گئی, تھوڑی سی دین میں کمزوری آ گئی. تو انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دین میں کمزوری آ گئی. اب اس کی دین میں کمزوری, اگلی نسل اس کی آہستہ آہستہ تیسری نسل میں سارے مرتد ہو جائے گی. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں لیکن وہ مرتد ہو چکے ہیں اور وہ مسلمانوں سے بحث کرتے ہیں. مجھے ایک یہودی لڑکی نے فیس بک پہ میسج کیا, کہا اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک پتہ نہیں ایک دوسرا اپلیکیشن تھا جہاں لوگوں کا نام وغیرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے, وہاں کچھ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جن کے والدین مسلمان ہیں, اب تو مسلمان نہیں رہے, وہ مرتد ہو چکے ہیں, اور ان کے اشکالات ہیں اسلام کے بارے میں, وہ سوالات کرنا چاہتے ہیں. بندہ اگر آپ ان سے بات کرنا چاہتے, پھر میں نے ان سے کچھ بات کی لیکن وہ بالکل مطلب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. بھائی بات تو اس کے سمجھ میں آئے گی جب وہ سننے کے لیے تو تیار ہو نا, اس کے حق طلب کرنا کہ بھائی مجھے میرے اندر طلب ہے, میرے اشکال آپ دور کرو, وہ طلب ہی نہیں تھی ان کے اندر. جی ادھر سر, ایمان کی حفاظت کے لیے, استقامت کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ ہاں گڈ کوشچن, ماشاءاللہ. ایمان اور استقامت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو دیکھو اپنے ماحول کو چینج کرنا, ٹھیک ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاں ان کو مظالم تھے, مسلمانوں پر مشقتیں ڈالی جا رہی تھی, نماز پہ پابندی تھی, آسانی سے وہ اپنے کھل کر اعمال نہیں کر سکتے, تو
تو انہوں نے کیا کیا, اس جگہ کو چھوڑ دیا, ماحول چینج کر دیا. قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے, وہاں ان کے ایمان خطرے میں تھے, وہ کہاں چلے گئے, غار میں چلے گئے. تو جہاں انسان کا ماحول خطرناک ہو, اس کو لگ رہا ہے یار کہ اس دوست کے ساتھ بیٹھنے سے میرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اس محفل میں جانے سے میرے ایمان کی اگر یہ کیفیت ہے تو یہاں آ جاتی, تو اس بندے کو چاہیے کہ اس دوست سے اپنی دوستی ختم کر دے, صرف سلام دعا تک السلام علیکم بس, اس دوست سے کنارہ کشی اختیار کرے. جس محفل میں غیبت ہوتی ہے, جس محفل میں اس کے ایمان کی جو وہ ہے لیول ہے, سطح ہے, وہ کم ہو جائے, تو اس محفل میں جانا چھوڑ دے. ایک تو یہ کام کرے, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ. اب اس کی چھوڑنے کے بعد کیا کرے, بس اس کے بعد یہ کہ اچھا ماحول اختیار کرے. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا بس خیر و خیریت ہے, نہیں, اچھا ماحول اختیار کرنا یہ بھی لازمی ہے. کیونکہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے کام انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی پڑھیں گے, سب سے پہلے مسجد بنائیں تاکہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. تو غلط ماحول کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں جانا یہ بھی لازمی ہے. ایسا ماحول جہاں انسان کے ایمان کی سطح روز بروز بڑھتی ہو, ایسے ماحول میں جانا. اب انسان سوچے یار کہ ایسے ماحول کہاں ملیں گے مجھے. اللہ کا احسان ہے, شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ایک ملک ہے, اگرچہ یہاں اسلام نافذ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی باقی ممالک کے مقابلے میں کافی الحمدللہ اسلام ہے یہاں. وہ الگ بات ہے کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تبلیغ کا ایک راستہ ہے ماحول چینج کرنے کے لیے, زبردست راستہ ہے. ایک پورا شیڈیول آپ کو دیا ہے, یعنی آپ پہلے مرتبہ 4 مہینے لگا لیں. 4 مہینے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر کے جتنے بھی وہ ہیبٹس ہے غلط, وہ 4 مہینے میں چینج ہو جاتے ہیں. آپ کے جتنے سیلز ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. 4 مہینے میں بیڈ ہیبٹس کی جگہ گڈ ہیبٹس آ جاتے ہیں, بری عادتوں کی جگہ اچھی عادتیں آ جاتی ہیں. تو 4 مہینے میں انسان پریکٹس کرتا ہے. ایک تو انسان ہے کہ پڑھے نا, صرف نہیں, وہاں پڑھنا نہیں ہے, وہاں عملی کام کر رہے. وضو کی سنتیں سیکھ لی, روزانہ وضو کر رہے, اس پہ عمل کر رہے. کھانے کے آداب سیکھ لیے, روزانہ کھا رہے, اس نگرانی میں, امیر صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے سب. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عادتیں ٹھیک ہو جاتی. 4 مہینے آپ نے لگا دی. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھائی پھر آپ محلے میں آ گئے, آپ نے شب جمعے میں جانا ہے. ہفتے میں ایک دن آپ نے کہاں جانا ہے, شب جمعے میں, جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور وہاں ایمان کا جو ماحول ہوتا ہے, آپ جو گئے ان کو پتا ہوگا. پھر دوسرا کام کیا ہے, بدھ والے دن گشت کرنے, یا اتوار والے جس دن محلے میں گشت ہوتا ہے, ایک گشت کا دن ہوتا ہے. روزانہ تعلیم ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں بھی تعلیم کرنی ہے اور مسجد میں بھی تعلیم. اب دیکھو روزانہ انسان جب پاور ہاؤس کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں کرنٹ آتا رہتا ہے, تو پھر اس کو ایمان کی جو خوراک ہے وہ ملتی رہتی ہے. اور جس کو ایمان کی خوراک نہیں ملتی نا, تو وہ آہستہ آہستہ کرتا جاتا ہے, اس کا کرنٹ ہی بند ہو جاتا ہے. تو ایک راستہ تو تبلیغ ہے. پھر سال میں ایک مرتبہ 40 دن لگانے ہیں واپس. تو یہ پورا, اور یہ آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ مہینے میں 3-4 دن لازمی گھر سے باہر گزارو, اس سے آپ کے صحت پہ اچھے اثرات پڑیں گے. تو بھائی ایک تو صحت پہ اچھے اثرات پڑ رہے ہیں, ایمان پہ اچھے اثرات پڑیں گے. مہینے کا 6 روزہ ہے تبلیغ میں. پھر سائنس کہتی ہے کہ مہینے میں سال میں 30-40 دن آپ باہر لازمی گزارو, اپنے علاقے کو چھوڑ دو. پورا جو آپ کا جو پورا مطلب سٹی ہے, اس سٹی کو چھوڑ کر دوسرے سٹی میں چلے جاؤ. آپ کی صحت کے اچھے اثرات پڑے, آپ کا جو سٹریس ہے وہ سب کچھ وہ ختم ہو جائے. تو یہ سائنس آج کہہ رہی ہے. تبلیغ میں پہلے صحت بھی اچھی اور ایمان بھی اچھا. اچھا یہ پورا پیکج ہے آپ کے لیے. ایک تو ماحول یہ. دوسرا ماحول خاندان کا ہے کہ بھائی آپ روزانہ جا کر وہاں ذکر کرو. انسان ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اجتماعی طور پہ ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں انسان ذکر کرتا رہے تو انسان کی ایمان کی کیفیت بلند ہوتی رہتی ہے. یہ دوسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ ہے آپ ڈائریکٹ جائے میدان جہاد میں, جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں. تو پھر اگر باقی جگہوں میں آپ کی ایمان ایسے جہاز کی طرح جا رہے ہیں نا, آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں, اور وہاں جا کر یوں ہوگا بالکل ایمان کی سطح فل اوپر جائے گی. کیونکہ آپ براہ راست اللہ کے لیے اپنے سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کی, ایمان ہے. ایمان کے بعد کیا ہے, جان. آپ نے ایمان کے ساتھ ساتھ جان بھی اللہ کے سامنے پیش کریں. جب آپ اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کی ایمان کی کیفیت یوں ہوگی. تو یہ بھائی راستے ہیں اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. کہاں سے؟ برے اعمال سے نکل کر اچھے اعمال میں, برے ماحول سے نکل کر اچھے ماحول میں. تو آپ کو ایک راستہ ہمارا البرہان ہے الحمدللہ, ابھی کوئی ٹائم اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ البرہان میں آپ کوشش کر لیں, جب ویکینڈ کورس کا آغاز ہوگا
تو اس میں ابھی آپ 2 گھنٹے دے رہے ہیں ہفتے میں، پھر ہفتے میں 8 گھنٹے آپ دے دیں، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ فقہ، حدیث، عربی یہ سب کچھ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر شب تزکیہ ہوتی ہے ہفتے میں 1 دن، اس میں آپ پھر جڑا کریں. پوری رات اعمال ہوتے ہیں، تہجد ہوتا ہے، اس میں آپ جوڑنے کی. تو یہ ایک راستہ القرآن کا. مختلف راستے ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. انسان کے جتنے سانس سے لیتا ہے انسان پوری زندگی میں، اتنے راستے اللہ تک پہنچنے کے لیے. صرف یہ کہ انسان طلب دکھے تو اللہ تک پہنچ سکے. تو یہ سمجھ میں آئے کہ سب سے اہم کیا؟ ایمان. ٹھیک ہے. تو ایمان کو بچانے کے لیے پھر انسان جہاں ایمان خطرہ اور 3 راستے اس کے. ایک کیا ہے کہ احتیاط ڈال دیں تو یہ حرام ہے، جائز نہیں. ایسے علاقے میں رہنا جہاں انسان کا 2 بندے تھے نا، ان کے پاس کچھ جمع پونجی تھے. ایک کی بہن کی شادی ہو رہی تھی، اس کا جہیز میں انہوں نے تیار کیا تھا والدین نے. تو اس نے کیا کیا، وہ سارا جہیز وغیرہ اٹھا کے بیچ دیا اور کہا میں لندن جا رہا ہوں، لندن جا کے نوکری ملے گی، وہاں جو پیسے آئیں گے بس آپ کا جہیز میں ہو جائے گا. دوسرے بندے کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا والد کے پاس. اس نے والد کو کنوینس کیا کہ ایک گھر بیچ دیتے، بس آپ کو چند مہینے کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا، پھر میں جب لندن چلا جاؤں گا وہاں سے پیسے ملیں گے، بڑا سا بڑا گھر خرید لیں گے، چھوٹا گھر ہے ہم بنگلہ خرید لیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے گھر بیچ دیا، دوسرے نے بہن کا سارا جہیز بیچ دیا، زیور وغیرہ سارا بیچ. دونوں چلے گئے لندن. اب لندن جب چلے گئے وہاں ہر جگہ سی وی سبمٹ کر رہے ہیں نا، جہاں جہاں جا رہے، کوئی دکان جا رہے، کوئی ہمیں کام کرے، کوئی بھی کام نہیں رہتا. ان کا ویزا 1 مہینے کا تھا. ہر روز یہ جا رہے اور کام نہیں مل رہا. 3-4 دن گزرے تو ایک پادری آیا ان کے پاس. پادری سمجھتے ہیں؟ بالکل. کسے بولتے ہیں؟ عیسائیوں کا جو عیسائیوں کا جو پوپ ہوتا ہے، چرچ جو سنبھالتا ہے. تو فادر آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کو نوکری نہیں مل رہی. انہوں نے کہا بالکل نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو نوکری بھی دیں گے، رہنے کے لیے گھر بھی دیں گے یہاں لندن میں، اور ٹھیک ٹھاک پیسے بھی دیں گے، اور آپ کی شادی بھی یہاں کرائیں گے. سبحان اللہ. آگے سنو. یہ سارے کام کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسلام چھوڑنا ہے. اب جب یہ کہا نا تو ان کو غصہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ جو بھی کرو، ہمیں نہیں چاہے. وہ پادری کو دھکے مار کر بھگا دیا. پادری نے جاتے جاتے جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا وہ دے دیا. بولتا ہے یار یہ رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہارا ارادہ بدل جائے. سوچ پڑو، یعنی سوچو اس پہ. اس نے ایسے کارڈ اٹھایا، ایسا بس وہ ٹیبل کی طرف ایسا پھینک دیا. نہیں، اسلام کون چھوڑے گی؟ نوکری ملتی ہے، ملے نہیں ملے نہیں ملے. اب یہ کیا کر رہے، دن گزر رہے، جہاں جاتے نوکری نہیں مل رہی. آخری چند دن رہ گئے اور یہاں ان کے وہ دن کم رہ گئے اور ویزا ختم ہو رہے. وہاں اصول اس وقت یہ تھا، پتہ نہیں یہ ہے سچا واقعہ ہے، کہ پہلے جب وہاں انسان جاتا تھا اور اس کو اگر ورک ویزا مل جاتا نا، پھر اس کے ویزا کو ایکسٹینڈ کرتے ہو. اگر ویزا نہیں ملتا، ابھی بھی ہے، تو پھر وہ ویزا ختم ہو جاتا. اب ان کا ویزا ختم ہو رہا ہے یا نوکری نہیں مل رہی، ان کو بہت پریشان، اتنے پریشان کہ اتنے پریشان کہ اب ایک ایسے گیا، کیا خیال ہے ایسے کرتے وہ اسلام چھوڑ دیتے ان کے سامنے، دل میں نہیں چھوڑتے، صرف ان کے سامنے چھوڑ دیتے. یار ویزا مل جائے پھر واپس کلمہ پڑھ لیں گے، ان کو کیا پتا ہے. ادھر اندر ضمیر ہوتا ہے انسان، جب انسان گناہ کرتا ہے انسان کا ضمیر اس کو لازمی بولتا ہے کہ غلط کر، پھر بھی انسان کر لیتے. ضمیر ایک طرف سے ملامت کر رہا ہے، دوسری طرف ایک نے جہیز بھیجا ہے، دوسرے نے گھر بھیجا ہے، گھر کے سارے خیالات آ رہے کہ کیا کرنا ہے. یار چلو ٹھیک ہے، کیا لوگوں کو کیا پتا چلے گا. کارڈ ڈھونڈ رہا، کارڈ مل گیا، کارڈ مل گیا. انہوں نے فون ملا ہے، فادر کو کہا کہ بھائی ہم تیار ہیں، ہم اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنے وعدے پورے کرو گے؟ بالکل کریں گے. تو فادر بہت خوش ہوا. تو انہوں نے کہا ابھی آ جائے. کہا کہ ابھی نہیں ہو، کل پرسوں اتوار والا دن ہے تو چرچ میں سب جمع ہوں گے، آپ نے سب کے سامنے پھر یہ اعلان کرنا ہے. چلو ٹھیک ہے، ابھی نہیں تو کل پرسوں سے.
اب اتوار والا دن نے بھائی فادر صاحب نے سارے بھائی لوگ کمیونٹی کو جمع کیا، عیسائی کمیونٹی کو، اور کہا کہ بھائی آج 2 مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا مذہب اتنا حق ہے. اور صحیح تقریر کی سب کے سامنے، سب کو بٹھایا. پھر کہا ابھی وہ 2 نوجوان آئے اور اسٹیج پہ آپ کے سامنے میں جو کہوں گا یہ وہی کہیں گے، اور یہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں داخل ہو. اب وہ 2 نوجوان آئے اور اسٹیج پہ آئے. پادری نے ان سے کہا کہ جیسے میں بولتا ہوں آپ نے اسی طرح بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پادری نے کہا کہ بولو کہ ہم اسلام چھوڑتے ہیں اور عیسائیت کو قبول کرتے ہیں. جب پادری نے کہا بولو کہ ہم اسلام چھوڑتے ہیں، دونوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. پادری نے کہا شاید تم کو تھوڑا غلط فہمی ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ بیٹا بولو کہ ہم اسلام چھوڑتے ہیں. دونوں نے کہا ہم نہیں چھوڑتے. پھر اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ بھائی بولو کہ ہم اسلام چھوڑتے ہیں. تینوں نے ہم نہیں چھوڑیں گے. بھائی پادری نے جب یہ دیکھا اور لوگوں نے وہاں آوازیں لگانا شروع کر دی، پادری کو بدملامت کرنا شروع کر دی کہ بھائی زبردستی بندوں کو لائے، وہ اسلام چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ بھائی چھوڑو چھوڑو. پادری کو غصہ، اس نے گارڈ مارٹ کو بلایا، بولتے خوب اس کی کٹائی کرو. ٹھیک ٹھاک جو پروگرام ختم ہوا اس کو ٹائٹ مارا دونوں کو اور لاتے مار کے چرچ سے باہر پھینک. وہ دونوں بھائی مار کھانے کے بعد خون آلود ہو کے باہر نکل گئے. اب جانے والے. پادری نے کہا 1 منٹ آؤ ادھر. بولتے کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ نے عیسائیت قبول نہیں کرنی تھی، آفر میری قبول نہیں کرنی تھی، تو اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ سب لوگوں کو جمع کروایا اور یہ. اس نے کہا یار ہمارا تو ڈرامہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام چھوڑیں. لیکن جب آپ یہ کہتے تھے نا کہ بولو ہم اسلام چھوڑتے ہیں، تو بچپن میں ہم ایک قاری صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے اپنے محلے میں. تو قاری صاحب جب ہمیں پڑھاتا تھا نا سبق ختم ہو جاتا تھا، پھر قاری صاحب سب بچوں کو جمع کر کے کہتا تھا کہ بولو بچہ کہ نوکری ملے گی اسلام چھوڑیں گے؟ ہم کہتے تھے نہیں چھوڑیں گے. پھر کہتا تھا چھوکری ملے گی اسلام چھوڑیں گے؟ ہم کہتے تھے نہیں چھوڑیں گے. بولتے جب آپ کہیں نا، آپ نے کہا کہ اسلام چھوڑو، کہو ہم اسلام چھوڑتے، او قاری صاحب ہمارے سامنے آ گئے، بالکل قاری صاحب. اور ہم بالکل وہ بچپن میں چلے گئے. جب آپ کہتے تھے کہ بولو ہم اسلام چھوڑتے ہیں، تو ہم بے اختیار ہمارے زبان سے نکل گئے کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. اب یہ دیکھو اس سے ایک سبق ہمیں کیا ملتا ہے نا، بچوں کو جب بھیجتے ہیں مکتب میں پارہ پڑھنے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آ رہے جا رہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور آج کل یہ پھر بھی الحمدللہ ہمارے علاقے میں اسلام ہے، اور اگلی نسلیں میں بہت مشکل ہے کہ 2030-35 میں اسلام بہت، اور ہمارے جو آس پاس کے جو نظر آ رہا ہے اللہ کرے اسلام کو عروج آ جائے، لیکن جو اگلی نسلیں تو اس کی ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے. تو یہی مدرسے، مکاتب، تبلیغ، خانقاہ، جہاد، ان کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑے رکھیں گے تو ان کی ایمان کی حفاظت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی بات، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھو انسان کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے غیر مسلم لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. اب دیکھو یہ 2 مسلمان گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 مسلمان آئے، ان کو نوکری ملی اور وہ پہنچ گئے ان کے پاس. اور اللہ کا شان، یہ 2 لڑکے پھر جب گئے اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے بس کل پرسوں جانے والے تھے کہ فون آئے بھائی آپ کو فلانا جگہ سے ہم بلا رہے، آج آپ انٹرویو دے دیں. پھر دونوں کو الحمدللہ نوکری بھی مل گئی. تو اللہ رب العزت قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، صرف چیک کرتے ہیں کہ بندہ کتنا ہے، میرے قریب کتنا آ رہا ہے. غیر مسلم تو جوڑو، قادیانی نہیں ہے. قادیانی جن کو بہت سے لوگ پتہ بھی نہیں ہے کہ قادیانی کیا ہے، حالانکہ وہ بھی کافر ہے، کافر سے بھی بدتر ہے. بالکل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہے کافر. جو قادیانی وہ غلام احمد مرزا کو آخری نبی سمجھتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے دیر میں رہتے، ہم ان کے گھر گئے تھے، مولانا عدنان صاحب. ان کے ایک سالے تھے، کیسر نام تھا، ابھی بھی ہے، پتہ نہیں کہاں گئے. انہوں نے امریکہ سے یا پتہ نہیں کس علاقے سے، جرمنی سے، معلوم نہیں ہے، وہاں سے انہوں نے وہ کیا تھا یار ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری. پھر اس نے اپنے واقعہ سنایا، کہا یار کہ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا
تو بارش بھی ہو رہی تھی. دروازے پہ دستک ہوئی, بیل بجی. اچھا وہ بولتے پورے اپارٹمنٹ کا ایک ہی مین ڈور ہوتا تھا نا, اور میں نے کہا پھر اور کھول لے گا, پتہ نہیں اس وقت کس کا مہمان آیا. پھر دوبارہ بجی, میں نے یار پتہ نہیں کون ہے. میں جا کر میں نے جب دروازہ کھولا تو 2 بندے کھڑے تھے. کہا آپ کیسا ہے؟ میں نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ادھر میں ابھی آیا, مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے, 1 ہفتہ ہوا ہے, اور یہ میرا نام لے کر مجھے جان رہے. میں نے کہا آ جائے. گھر بلایا ان کو, جو کمرے میں جو محاذر تھا پٹھانی روایت کے مطابق پیش کیا, کھانا وغیرہ کھا کر. پھر میں نے کہا جی آپ فرمائیں. کہا آپ کیسا رہے, دیر کے رہنے والے فلانا, میرا سارا بایو ڈیٹا مجھے بتایا. جی بالکل صحیح کہا. کہا کہ ہم قادیانی ہیں. صاف کہا ہم قادیانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مربی بن جاؤ, یعنی ہمارے استاد بن جاؤ اس علاقے میں جہاں پر رہ رہے. یا ہمارا کوئی استاد نہیں, قادیانی استاد نہیں ہے, آپ ہمارا استاد بن جاؤ. ہم آپ کو وہی آفر جو فادری نے کی تھی, نوکری, گھر, شادی, سب کچھ دے. میں نے ان سے کہا کہ یار میں تو, اچھا اس نے کہا میں اس وقت قادیانوں کو جانتے بھی نہیں تھا. میں نے کہا جو بھی ہے, لیکن ہماری پشتون روایت میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں, اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کے ان کی اجازت کے بغیر یا شادی کروں یا آپ کے اس پہ بات مانوں. میں نے اس کو ریفیوز کر دیا. بولتے بعد میں نے جب اسٹڈی کی پھر پتہ چلے کہ قادیانی کون ہے. یعنی کہ وہ اتنے محنت کر رہے ہیں, ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے, کون آ رہا ہے پاکستان سے, اس کی کیا مجبوری ہے, کس لیے آئے, کس پرپز کے لیے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو سارا پتہ ہے. اور اس کو ہر ایک کو اس کے حساب سے وہ کیچ کرنے کی کوشش کرتے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا یار کہ جب وہ اتنی محنت کر رہے تو مجھے اور آپ کو تو ڈبل یا ٹرپل محنت کرنی چاہیے. فون آ رہا ہے, کس کا فون آ رہا ہے؟ ویڈیو کاٹ دو, چلا گیا. تو ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور آج ہماری محنت کیا ہے, دیکھو شروع میں کتنے تھے, 70 لوگ تھے, پھر 50 ہو گئے, پھر 40 ہو گئے, پھر 30 ہو گئے, اور دیکھو 20 بھی نہیں ہے. ہاں اصل میں یہ اپنا نقصان کر رہا ہے اب کوئی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ہمیں ڈبل محنت کی ضرورت ہے کہ بھائی محنت کریں گے, اپنے ماحول کو بنائیں گے, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آج سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے یار, کوئی اور محنت کرے یا نہیں کر رہے, میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے.